اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ جیسا کہ دیواچے میں بیان کیا جا چکا ہے، یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے جو نازل ہوئی۔ اس آیت میں صرف اجازت دی گئی تھی، بعد میں سورہ بقرہ کی وہ آیات نازل ہوئی جن میں جنگ کا حکم دے دیا گیا، یعنی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ آیت 190، اور وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ آیت 191، اور وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ آیت 193، اور كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ آیت 216، اور وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آیت 244۔ اجازت اور حکم میں صرف چند مہینوں کا فصل ہے۔ اجازت ہماری تحقیق کے مطابق ذی الحجہ 1 ہجری میں نازل ہوئی، اور حکم جنگ بدر سے کچھ پہلے رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ان کی مدد پر قادر ہے، یعنی اس کے باوجود کہ یہ چند مٹھی بھر آدمی ہیں، اللہ ان کو تمام مشرکین عرب پر غالب کر سکتا ہے۔ یہ بات نگاہ میں رہے کہ جس وقت تلوار اٹھانے کی یہ اجازت دی جا رہی تھی، مسلمانوں کی ساری طاقت صرف مدینے کے ایک معمولی قصبے تک محدود تھی، اور مہاجرین و انصار مل کر بھی 1000 کی تعداد تک نہ پہنچتے تھے، اور اس حالت میں چیلنج دیا جا رہا تھا قریش کو، جو تنہا نہ تھے بلکہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل بھی ان کی پشت پر تھے، اور بعد میں یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس موقع پر یہ ارشاد کہ اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے نہایت برمحل تھا۔ اس سے ان مسلمانوں کی بھی ڈھارس بندھائی گئی جنہیں پورے عرب کی طاقت کے مقابلے میں تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اور کفار کو بھی متنبہ کر دیا گیا کہ تمہارا مقابلہ دراصل ان مٹھی بھر مسلمانوں سے نہیں بلکہ خدا سے ہے، اس کے مقابلے کی ہمت ہو تو سامنے آ جاؤ۔ تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس مرکز توحید کو مشرکین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقعتاً توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناگزیر ہے، یہ صرف وعظ سے ہونے والا کام تو نہیں تھا، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناگزیر تھا۔ اسی لیے مناسک حج کے ذکر کے فوراً بعد اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ آیات میرے خیال میں اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کہ جنگ ٹھوس دی گئی ہے، یعنی جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، انہیں ستایا گیا، سال ہا سال سے ان پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا، کفوا ایدیکم، چاہے وہ براہ راست وحی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی، لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے، ان کی مدد فرمائے گا۔ اب یہ سخت آیت اور آ گئی، کتب علیکم القتال، اب میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی، تو یہ نظر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ، ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی، ایک گویا کہ تسلسل ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی ہے، اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے، لہذا اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے تھے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ، یہ جنگ ونگ جو ہے لڑائی بھڑائی اس میں تو بہت خرابی ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لائے تھے، مدینے کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں، ان کی تربیت کے مراحل ابھی گزرے ہی نہیں، تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں اب انقباض پیدا ہو رہا تھا۔
کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر، اب دیکھیے کتبہ کا لفظ آ گیا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت کا حکم آیا کتبہ، روزے کا حکم آیا کتبہ، اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درا حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں فتنے کا لفظ اوپر کے معنی سے ذرا مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر جب ہم لفظ دین کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی اطاعت کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو کسی کو بالاتر مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے۔ بس دین کی اس تشریح سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی و فرمانروائی قائم ہو اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنے کی حالت ہے، اور اسلامی جنگ کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہیں۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ باز آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں، بلکہ فتنے سے باز آ جانا ہے۔ کافر، مشرک، دہریے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے۔ اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے فہمائش اور نصیحت کریں گے مگر اس سے لڑیں گے نہیں، لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور خدا کے بندوں کو غیر از خدا کسی کا بندہ بنائے۔ اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب امکان تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیا جائے گا، اور مومن اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک کفار اپنے اس فتنے سے باز نہ آ جائیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں، تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب نظام باطل کی جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق بالکل حق بجانب ہوں گے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی ہو۔ اگرچہ اس معاملے میں بھی مومنین صالحین کو یہی زیب دیتا ہے کہ اب وہ درگزر سے کام لیں اور فتح یاب ہو کر ظالموں سے انتقام نہ لیں، مگر جن کے جرائم کی فہرست بہت ہی زیادہ سیاہ ہو ان کو سزا دینا بالکل جائز ہے، اور اس اجازت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا ہے، جن سے بڑھ کر اب وہ درگزر کسی کے شایع نشان نہ تھا۔ چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کا قتل اور فتح مکہ کے بعد آپ کا 17 آدمیوں کو عفو عام سے مستثنی فرمانا اور پھر ان میں سے 4 کو سزائے موت دینا اسی اجازت پر مبنی تھا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ، یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ۔ اب یہ 15 برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں، اس کے بعد سے 15 برس گزر چکے، اب وہ دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض کا دور ختم ہوا، پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا، اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا، اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا، یعنی آرم کانفلکٹ۔ اب تلوار سے ٹکرا چکی، اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے،
اور کام کی تکمیل کیا ہے؟ فتنہ بالکل ختم ہو جائے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے. لہذا اس صورتحال کو ختم کرو، یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے. حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. دین بھی جزوی نہیں، کل کا کل دین اللہ ہی کے تابع آ جائے. فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر. پھر اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے. اگرچہ اہل کتاب خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں، لیکن فی الواقع نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر. خدا پر ایمان رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اس بات کو مان لے کہ خدا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی خدا کو الہ واحد اور رب واحد تسلیم کرے اور اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں نہ خود شریک بنے نہ کسی کو شریک ٹھہرائے. لیکن نصارہ اور یہود دونوں اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسا کہ بعد والی آیات میں بتصریح بیان کیا گیا ہے. اس لیے ان کا خدا کو ماننا بے معنی ہے اور اسے ہرگز ایمان باللہ نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح آخرت کو ماننے کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی سعی سفارش، کوئی فدیہ اور کسی بزرگ سے منتسب ہونا کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا. خدا کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا اور آدمی کے ایمان و عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا. اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا لا حاصل ہے. لیکن یہود و نصارہ نے اسی پہلو سے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا ہے، لہذا ان کا ایمان بالآخرت بھی مسلم نہیں ہے. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے. یعنی اس شریعت کو اپنا قانون زندگی نہیں بناتے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے نازل کی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یعنی لڑائی کی غایت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں، بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ ان کی خود مختاری و بالادستی ختم ہو جائے. وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں، بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرمانروائی و امامت کے اختیارات متبعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ ان کے ماتحت تابع و مطیع بن کر رہیں. جزیہ بدل ہے اس امان اور اس حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی. نیز وہ علامت ہے اس امر کی کہ یہ لوگ تابع امر بننے پر راضی ہیں. ہاتھ سے جزیہ دینے کا مفہوم سیدھی طرح مطیعانہ شان کے ساتھ جزیہ ادا کرنا ہے، اور چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بڑے وہ نہ ہوں بلکہ وہ اہل ایمان بڑے ہوں جو خلافت الہی کا فرض انجام دے رہے ہوں. ابتداءً یہ حکم یہود و نصارہ کے متعلق دیا گیا تھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے جزیہ لے کر انہیں ذمہ بنایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بالاتفاق بیرون عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو عام کر دیا. یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کے لیے بڑی بڑی معذرتیں 19ویں صدی عیسوی کے دور مذلت میں مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، اور اس دور کی یادگار کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو. سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یا دوسروں کی نکالی ہوئی غلط راہوں پر چلتے ہیں، وہ حد سے حد بس اتنی ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرنا چاہیں کریں، لیکن انہیں اس کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار و فرمانروائی کی باغیں ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمراہیوں کے مطابق قائم کریں اور چلائیں. یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہوگی فساد رونما ہوگا، اور اہل ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انہیں نظام صالح کا مطیع بنانے کی کوشش کریں. اب رہا یہ سوال کہ یہ جزیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ یہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمراہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے، اور اس قیمت کو سالے نظام حکومت کے نظم و نسق پر صرف ہونا چاہیے جو انہیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جزیہ ادا کرتے وقت ہر سال ذمیوں میں یہ احساس تازہ ہوتا رہے گا کہ خدا کی راہ میں زکوٰۃ دینے کے شرف سے محرومی اور اس کے بجائے گمراہیوں پر قائم رہنے کی قیمت ادا کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ اشارہ ہے ان مظلوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی طرف جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے مگر نہ ہجرت پر قادر تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے۔ یہ غریب طرح طرح سے تختہ بشق ستم بنائے جا رہے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی انہیں اس ظلم سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا۔ قتلہ قتیل کی جمع بھی ہے اور مقتول سے یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے یعنی اس معاملے میں سہل انگاری صحیح نہیں ہے۔ انسانی تمدن کی جڑ کٹتی ہے جب کسی معاشرے کے اندر انسان کا خون بہانا عام ہو جائے، تمدن کی جڑ کٹ جائے تو قصاص تم پر واجب ہے۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ اس جگہ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ قسم اور عہد و پیمان سے مراد کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کا عہد ہے، اس لیے کہ ان لوگوں سے اب کوئی اور معاہدہ کرنے کا تو کوئی سوال باقی ہی نہ رہا تھا۔ پچھلے سارے معاہدے وہ توڑ چکے تھے، ان کی عہد شکنیوں کی بنا پر ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان انہیں صاف صاف سنایا جا چکا تھا۔ یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ فرمان بھی صادر ہو چکا تھا کہ اب انہیں صرف اسی صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ یہ کفر و شرک سے توبہ کر کے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی پابندی قبول کر لیں۔ اس لیے یہ آیت مرتدین سے جنگ کے معاملے میں بالکل صریح ہے۔ دراصل اس میں اس فتنہ ارتداد کی طرف اشارہ ہے جو 1.5 سال بعد خلافت صدیقی کی ابتدا میں برپا ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو طرز عمل اختیار کیا وہ ٹھیک اس ہدایت کے مطابق تھا جو اس آیت میں پہلے ہی دی جا چکی تھی۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب مرتد کی سزا اسلامی قانون میں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ کیا تم نہ لڑو گے؟ اب تقریر کا رخ مسلمانوں کی طرف پھرتا ہے اور ان کو جنگ پر ابھارنے اور دین کے معاملے میں کسی رشتہ و قرابت اور کسی دنیاوی مصلحت کا لحاظ نہ کرنے کی پرزور تلقین کی جاتی ہے۔ اس حصہ تقریر کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے پھر ایک مرتبہ اس صورتحال کو سامنے رکھ لینا چاہیے جو اس وقت درپیش تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام اب ملک کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا تھا اور عرب میں کوئی ایسی بڑی طاقت نہ رہی تھی جو اس کو دعوت مبارزت دے سکتی ہو، لیکن پھر بھی جو فیصلہ کن قدم اور انتہائی انقلابی قدم اس موقع پر اٹھایا جا رہا تھا اس کے اندر بہت سے خطرناک پہلو ظاہر بھی نگاہوں کو نظر آ رہے تھے۔ اولاً تمام مشرک قبائل کو بیک وقت معاہدات کی منسوخی کا چیلنج دے دینا، پھر مشرکین کے حج کی بندش، کعبے کی تولیت میں تغیر اور رسوم جاہلیت کا کلی انسداد یہ معنی رکھتا تھا کہ ایک مرتبہ سارے ملک میں آگ سی لگ جائے اور مشرکین و منافقین اپنا آخری قطرہ خون تک اپنے مفادات اور تعصبات کی حفاظت کے لیے بہا دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ ثانیاً حج کو صرف اہل توحید کے لیے مخصوص کر دینے اور مشرکین پر کعبے کا راستہ بند کر دینے کے معنی یہ تھے کہ ملک کی آبادی کا ایک معتدل حصہ جو ابھی مشرک تھا کعبے کی طرف اس نقل و حرکت سے باز رہ جائے
جو صرف مذہبی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ معاشی حیثیت سے بھی عرب میں غیر معمولی حیثیت رکھتی تھی، اور جس پر اس زمانے میں عرب کی معاشی زندگی کا بہت بڑا انحصار تھا۔ ثالثاً، جو لوگ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے ان کے لیے یہ معاملہ بڑی کڑی آزمائش کا تھا، کیونکہ ان کے بہت سے بھائی بند، عزیز و اقارب ابھی تک مشرک تھے، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے مفاد قدیم نظام جاہلی کے مناسب سے وابستہ تھے۔ اب جو بظاہر تمام مشرکین عرب کا تہس نہس کر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی، تو اس کے معنی یہ تھے کہ یہ نئے مسلمان خود اپنے ہاتھوں، اپنے خاندانوں اور اپنے جگر گوشوں کو پیوند خاک کریں اور ان کے جاہ و منصب اور صدیوں کے قائم شدہ امتیازات کا خاتمہ کر دیں۔ اگرچہ فی الواقع ان میں سے کوئی خطرہ بھی عملاً بروئے کار نہ آیا، اعلان برات سے ملک میں حرب کلی کی آگ بھڑکنے کے بجائے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ تمام اطراف و اکناف عرب سے بچے کھچے مشرک قبائل اور امراء و ملوک کے وقت آنے شروع ہو گئے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام و اطاعت کا عہد کیا، اور ان کے اسلام قبول کر لینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی پوزیشن پر بحال رکھا۔ لیکن جس وقت اس نئی پالیسی کا اعلان کیا جا رہا تھا اس وقت تو بہرحال کوئی بھی اس نتیجے کو پیشگی نہ دیکھ سکتا تھا، نیز یہ کہ اس اعلان کے ساتھ ہی اگر مسلمان اسے بزور نافذ کرنے کے لیے پوری طرح تیار نہ ہو جاتے تو شاید یہ نتیجہ برآمد بھی نہ ہوتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اس موقع پر جہاد فی سبیل اللہ کی پرجوش تلقین کی جاتی اور ان کے ذہن سے ان تمام اندیشوں کو دور کیا جاتا جو اس پالیسی پر عمل کرنے میں ان کو نظر آ رہے تھے، اور ان کو ہدایت کی جاتی کہ اللہ کی مرضی پوری کرنے میں انہیں کسی چیز کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ یہی مضمون اس تقریر کا موضوع ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی جو لوگ خدا کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور اس بنا پر تمہارے دشمن بن گئے ہیں کہ تم خدا کی ہدایت کے مطابق نظام زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور اس اصلاحی کام کی مزاحمت میں جبر و ظلم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں، ان سے جنگ کرو۔ اس سے پہلے جب تک مسلمان کمزور اور منتشر تھے ان کو صرف تبلیغ کا حکم تھا اور مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ اب مدینے میں ان کی چھوٹی سی شہری ریاست بن جانے کے بعد پہلی مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دعوت اصلاح کی راہ میں مسلح مزاحمت کرتے ہیں ان کو تلوار کا جواب تلوار سے دو۔ اس کے بعد ہی جنگ بدر پیش آئی اور لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی تمہاری جنگ نہ تو اپنی مادی اغراض کے لیے ہو، نہ ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے، اور نہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال کرو۔ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی کرنا، دشمن کے مقتولوں کا مسئلہ کرنا، کھیتوں اور مویشیوں کو خامخواہ برباد کرنا اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ افعال حد سے گزرنے کی تعریف میں آتے ہیں، اور حدیث میں ان سب کی ممانعت وارد ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ قوت کا استعمال وہی کیا جائے جہاں وہ ناگزیر ہو اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہاں فتنے کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی گروہ یا کسی شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے رائج الوقت خیالات و نظریات کی جگہ کچھ دوسرے خیالات و نظریات کو حق پا کر قبول کر لیا ہے، اور وہ تنقید و تبلیغ کے ذریعے سے سوسائٹی کے موجود الوقت نظام میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ بلا شبہ انسانی خون بہانا بہت برا فعل ہے، لیکن جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنا فکری استبداد دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق سے بجبر روکے اور اصلاح و تغیر کی جائز و معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے تو وہ قتل کی بنسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسے گروہ کو بزور شمشیر ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔ دو صورتیں میرے عزیز ایسی ہیں جہاں انسان جہاد کے لیے کسی کی اجازت کا محتاج نہیں۔
بلکہ روکنے کے باوجود ہی اس کو جانا پڑے گا، اور وہ ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ صرف جذبہ جو رکھتا، ہر مرد عورت غلام اور آزاد پر فرض ہو جاتا۔ ایک تو کہ حاکم وقت جو ہے وہ اعلان عام کرتا کہ ہم ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ صرف جو منظم فوج ہے وہ نہیں، سب لوگ نکلیں، نفیر عام اس کو کہتے ہیں، عام اعلان ہو جائے۔ اب ہر مسلمان جو ہے اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑا ہو۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے ہجوم العدو علی الارض، کہ دشمن مسلمانوں کسی ملک میں گھس جائے۔ اس حالت میں بھی کسی حاکم کے اعلان کی ضرورت نہیں، مشرق اور مغرب کے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا کہ اس خطے کو اس ظالم کے قبضہ سے چھڑائیں۔ اور اس میں مشرق اور مغرب کے لوگ مجرم ہوں گے اگر ایک چپا زمین پر بھی کافر مسلط رہے۔ اس سے بڑا عذاب مسلمانوں پر کوئی نہیں کہ نیا علاقہ تو اسلامی حکومت میں کیا شامل کرنا تھا، پہلے ہی کواں بیٹھے۔ تو یہ دارالاسلام جو مسلمانوں کے مالک، آپ یقین جانے وہ حکمران جو جی چاہے کرتے پھرے بھگتیں گے، ان کی حیثیت مسجد کی حرم کی طرح کیا یہ علاقے چھوٹی نہیں ان کی شان۔ ان کا ایک چپا بھی ہم گم کر دیں تو ایسا ہی جیسے ہم نے مکہ معظمہ برباد کر دیا۔ اس لیے اسلام کہتا جب دشمن تمہارے ملک میں گھس گیا، اب بغیر تو بیٹھے ہوئے، تو اس حالت میں سب پر فرض ہوتا ہے کہ اس کو چھڑانے کے لیے اپنی کوشش کریں اور ان کا تسلط وہاں سے ختم کریں۔ مگر کیا کریں، اب جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے نا کہ اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہتھیار تو مہیا کرو، پہلی ضرورت۔ عقلی بھی ہے، دین بھی کہتا ہے کہ بغیر ہتھیاروں کے رہو۔ اب جیسے علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب فاضل پور سے تو تمہیں بہت دیتے ہیں بے ایمان، اگر وہ روک دیں اسپیئر پارٹس کس سے جہاد کرنا؟ پہلے کیوں نہیں اپنے ممالک میں تم مسلمان ایسی فیکٹریاں قائم کرتے، ایسے ادارے بناتے کہ اس بارے میں خود کفیل ہو جاؤ کہ دشمن نہ بھی دیں تمہارے پاس تھا۔ اور پھر آپس میں اتفاق اور اتحاد بھی میرے عزیز ہونا چاہیے کہ جب یہ اپنا حال ہے کہ افغانستان میں طالبان بنے، وہ بڑے نیک لوگ تھے مگر ایران سے پنگا لیتے رہے کہ وہ شیعہ ہم سنی ہیں کٹر، ان کے جو مرشد تھے یہاں کراچی میں وہ بھی میرے بزرگ یہاں کئی سارے قتل ہو گئے، یہی دماغوں میں سیٹتے رہے کہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے تم سنی۔ جب ایسی حالت رہے گی جیسی بغداد کی تھی آخر وقت میں کہ ایک دن شیعوں کے محلہ پر سنی حملہ کر دیتے تھے، دوسرے وہ حملہ کر دیتے۔ اب ہلاکو خان کو خود لوگوں نے بلایا کہ آؤ ہمارا مسئلہ حل کرو، نہ شیعہ رہے نہ سنی رہے، ساری اسٹیٹ ہی برباد کی۔ تو یہ دو جو ضرورتیں ان کو پہلے پورا کرو کہ اسلحہ جو ہے نا مسلمان اس میں خود کفیل بنے، تاکہ یہ ذلت جو ہے نا یہ نہ ہمیں سہنی پڑے، اور ساتھ آپس میں متحد۔ اسی قسم کا اختلاف جو علامہ اقبال نے تو اس بارے میں کہا، مرزا غلام احمد کی طرف اشارہ تھا کہ اگر کوئی ایسا مجدد بھی آ گیا نا جو ٹکڑے کرے، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہام، ایسا الہام بھی اللہ اتارے گا تو کفر ہوگا۔ مسلمانوں کو جوڑنے والی بات کرو، کیوں توڑتے؟ مگر کیا کریں بچہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں دوسرے سب، میں لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، زبانی کہیں گے کہ ہم اکٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھے۔ دیکھا کہ وقت نماز کا ہوتا کس جاتے، پوچھا جاتا کیوں نہیں؟ بھائی نہیں وہ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں، دیوبندی مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں بریلی۔ تو اس حالت میں کیا آپ جہاد کریں؟ پہلے تو آپس میں نا کچھ بنے نا جو اس قابل ہو جائیں کہ پھر اگر ہم یلغار کریں تو اللہ کی مرضی ہے۔ جی مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں ہر مسلمان پر فرض عین ہو جاتا ہے، کفایہ نہیں رہتا ہے۔ جی آپ کی بات سے ایسے لگتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے جہاد کی وہ پوری نہیں ہوئی، لہٰذا انڈیویجول جو ہیں انفرادی طور پر گھس جائیں اور یہ جہاد ہر آدمی پر فرض ہے جہاد کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے گناہ کو نہ مارو، جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو کچھ نہ کہو، عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، درختوں کو نہ جاڑو، چیزوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب جو جس جہاد کی آپ تائید کر رہے ہیں انڈیویجولز کی، وہاں یہی کچھ ہو رہا ہے، وہاں کوئی تفریق نہیں ہو رہی نیک کی اور بات کی، بے قصور کی اور قصوروار کی۔ تو کس طریقے سے جسٹیفائی اس کو کیا جائے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا ٹھیک ہے، میں نے جو اصولی بات کی کہ مگر یہ آپ ذہن میں رکھیں نا کہ جب سارے راستے بند کر دیے جائیں، مظلوموں کے لیے کوئی راستہ کھلا ہی نہ چھوڑا جائے، وہ حالت ہو جائے جب سادی کہتے ہیں کہ جب بلی قابو آ جاتی ہے اور دیکھتی کہ اب تو میرے نکلتا ہے کوئی راستہ نہیں، نہ بینی کہ چوں گربا آج شود برار بچنگال چشمے پر، تو دیکھتا نہیں کہ جب وہ بھی بے بس ہو جاتی ہے پھر وہ پنجہ مار کرنا چیتے کی آنکھ بھی نکالے، وہ کہتی مرنا تو ہے ہی پھر۔ اس لیے ان ظالموں نے جو کر لیا ہے نا مسلمانوں کے ساتھ اور جو کر رہے ہیں اس سے لوگ بیچارے جو ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جو ہو جائے ہو جائے۔ باقی مسئلے کی حد تک یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں نا کہ وہ دور تھا جب یہ چھانٹی ہو سکتی تھی کہ
لڑنے والے صرف میدان میں جاتے تھے، بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں. اس وقت اگر کوئی ایسا فساد کرتا تو باقی وہ خبیث ہی تھا، کیوں اجارتا پھرتا ہے. مگر اب وہ حالت نہیں. اب حالت یہ ہے کہ سارے ملے جلتے ہوتے، اور اسی لیے علماء اسلام کبھی ان چیزوں سے غافل نہیں رہے. پہلے بھی مسئلہ پیش آیا کہ اگر کسی جگہ کسی قلعے میں مسلمان مرد عورتیں بچے کافروں کے پاس قید ہیں، اب جب مسلمان محاصرہ کریں تو وہ بجائے خود سامنے آنے کے ان کو آگے کر دیں کہ تیر مسلمانوں کے آئیں تو انہیں لگے. تو وہاں سے علماء سے پوچھا کہ کیا کریں، کافر عورتوں بچوں کی بات، مسلمان. انہوں نے کہا دلا دریغ مار، یہ شہید ہو جائے گا، یہ بھی ان کی جانیں ظاہر ہی جائے، انہیں اللہ شہادت دے گا بچوں کو. مگر مسلمانوں کو برباد نہ کراؤ، تم بچے عورتیں دیکھ رہے ہو خود مارے جاؤ. اس لیے دین بیوقوفوں کا دین نہیں ہے، حکمت پر کوئی چارہ نہ چلے تو پھر ایسا کرنا ہی پڑتا ہے جس طریقہ سے بھی انہیں ضد کیا جائے، ضد کرنا تاکہ یہ. اور آپ دیکھتے ہیں کچھ اس کے برکات نظر آنے شروع، کچھ کہتے ہیں فوج لے جائیں، کچھ کہتے ہیں نکال لیں، چیخنا چلانا شروع کر دیا. اور وہاں بھی اب عوام کی نیند نہیں سو سکتے، ہر وقت خطرہ کہ پتہ نہیں کدھر سے آ جائے. تو یہ حالت جنہوں نے ڈاکٹر صاحب خود پیدا کی. یہ ظلم نہ اس حد تک کرتے تو مسلمان وحشی نہیں. آپ نے دیکھا کہ یہی عیسائی تھے، انہوں نے جب قبضہ کیا یہاں بیت المقدس پر، وہ خود لین پور لکھتا کہ ہمارے گھوڑے جو تھے وہ گھٹنوں تک خون میں ڈوبتے گئے. مسجد تھا مسلمانوں کا خون. مگر جب صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قبضہ کیا کسی کو قتل نہیں کیا، سب کو پناہ دی اور اجازت دی کہ حاکم میں رہوں گا مگر عیسائی بلا جس کا آیا کریں، یورپ سے زیارت کریں مسجد. مسلمان اور ان کا زمین و آسمان کا فرق ہے. مگر جب انتہا ہو جائے، کوئی راستہ نہ رہے تو پھر تانگ آمد بجانگ آمد. کیا کیا اب وہاں فرق کرتے رہیں کہ برے جو ان کو چھانٹے، کہاں سے چھانٹیں گے؟ سب تو لوگ ملے جلے کر. جو بچے غریب عورتیں مر گئے نا ان کے کافروں کے، آپ بے فکر ہے اللہ ان کو کمپنسیشن دے گا. وہاں دوزخ میں بھی جائیں گے نا، نرم سزا ہوگی. اور چھوٹے بچے تو جنت میں لے جائے گا کافروں کے اللہ، وہاں ان کو معاوضہ مل جائے. مگر یہاں بے بسی کیا کریں، الگ کہاں کرتے لگے. جی آپ پوچھیں بھائی.